اب میں دوسرا واقعہ بتاتا ہوں. ناقل کون ہے راوی؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ لطف اللہ صافی گلپایگانی، انتقال ہو چکا ہے، 103 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا. کون تھے یہ؟ تھے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپایگانی کے داماد. کون محمد رضا گلپایگانی؟ آغا خوئی کے بعد بہت بڑی تعداد نے رجوع کیا تھا، خم میں ہوتے تھے. ان کا انتقال ہوا 92-93 میں شاید. تو آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپایگانی اس واقعے کے راوی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وثاقت اس کی حاصل ہو چکی ہے، توثیق ہو چکی ہے اس واقعے کی. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا؟ الحاج احمد عسکری. 3-4 نوجوان تھے، وہ میکینک تھے، گاڑی کے میکینک. کہیں گے کہ احمد عسکری صاحب آپ چل رہے ہیں، قم جا رہے ہیں ہم تو گاڑی لے کر زیارت کے لیے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ آج سے تقریباً 58 سے 59 سال، 58-59 ایئرز پہلے کا. آپ 60 سال کر لیجئے. چل رہے ہیں، چلیے گاڑی میں بیٹھے چلے. جو لوگ قم جا چکے ہیں وہاں پر آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے مدرسہ بنوایا ہے، اس کا نام ہے مدینۃ العلم. وہ قم سے باہر ہوتا تھا کسی زمانے میں، ابھی 10-12-15 سال پہلے تک باہر ہوتا تھا، اب کا نہیں پتا کتنا اندر آ چکا. باہر آ وہاں بیابان تھا پورا. تو جب داخل ہوئے تہران سے آتے میں جو انٹرنس ہوتا ہے، ناکا کہیے آپ، ٹول کہیے، تو وہاں پہ گاڑی خراب ہو گئی. اب یہ تینوں جو بھائی تھے، دوست تھے، میکینک تھے، انہوں نے گاڑی کا انجر پنجر کھولنا شروع کیا. اور یہ جناب الحاج احمد عسکری کہیں گے بھائی وہ لوٹا ہے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے. اور کافی دیر میں سفر طے ہوتا تھا، 60 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے لوٹا جائیے آپ، جب تک گاڑی صحیح ہوگی ہم آپ کو بلا لیتے ہیں. تو وہ لوٹا لے کر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نورانی سبز امامے میں، سبز امامے کا مطلب ہے سید، اور نہایت نورانی، تقریباً 30 سے 40 سال کے درمیان، اور ناک ایسی، بھویں ایسی، رخسار ایسے، اور رخسار پر جو تل ہے وہ ایسا، اور بڑا سا نیزہ ہے اس کے پاس، ابا قبا سبز امامے میں، اور وہ زمین پہ لکیر کھینچ رہا ہے. انہوں نے کہا یہ طالب علم نوجوان ہے، فالتو وقت ہے اس کے پاس، بجائے درس پڑھنے کے یہ آ کر کھینچ رہا ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا مذاق اڑائے گا علماء کا. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ اس سے جا کر کہتا ہوں کہ یہ کھیل تماشا بند کرو سید، نوجوان آ کے درس پڑھو، یہ کیا بیابان میں نیزہ لے کر لائن لگا رہے ہو. تو میں نے کہا پہلے میں اپنا قضاء حاجت کر لوں. تو دور گیا میں کہ وہ نہ دکھے مجھے، ظاہر سی بات ہے زمین بیابان. تو سید نے کہا وہاں مت بیٹھ کر قضاء حاجت کرو، وہاں مسجد ہے. میں نے کہا چٹیل میدان. میں نے کہا اچھا یہ دیندار آدمی تھا، کہنا مسجد کو نجس کرنا اس وقت حرام ہے کہ جب مسجد بن چکی ہو. یہاں کون مسجد بنا رہا ہے؟ کوئی علامت بھی نہیں ہے. خیر اس نے کہنا سید اولاد پیغمبر ہے، خوب بچے سید ہے، اور کہا میں دوسری جگہ چلا گیا دور کہ مجھے نہ دیکھ سکے. اور میں نے طہارت کی اور جو وضو وغیرہ کر کے آیا. میں نے کہا کہ سید بات سنو، نوجوانوں وقت ضائع مت کرو کھیل میں، اور یہ ٹینک توپ کا زمانہ ہے، ایٹم بم بن چکا ہے، یہ نیزہ لے کے کہاں گھوم رہے ہو؟ جا کے درس پڑھو. اور دوسری بات مسجد تو نہیں بنی ہے یہاں پر، تم نے مجھے کیوں منع کیا کہ قضاء حاجت کرنے سے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر مسجد بنے گی، اور جہاں تم بیٹھ رہے تھے وہاں پر مسجد کی محراب بنے گی، جہاں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا، امام جماعت. کہا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ یہاں پر فاطمہ زہرا کے ایک فرزند کا خون بہا ہے، اس لیے ہم یہاں مسجد بنوائیں گے. اچھا اس شخص کی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے میرا نام کیسے لیا، احمد عسکری، اور کہنا میں یہاں اس سے نشان لگا رہا ہوں. کہو پھر اس کے بعد یہاں پر ایک امام باڑہ حسینیہ، اور جب اس کا امام حسین کا نام دیا اس سید نے تو بے اختیار بلک کے رو پڑا نام لیتے ہی. کہ وہ ایسا رویا کہ احمد عسکری کہتے ہیں میں بھی رونے لگا. کہ یہاں پر مسجد بنے گی، وہ محراب کی جگہ ہے، اگر اب جانا تو بتایا وہاں جو تم بیٹھایا تھا میں نے تم کو وہاں بیٹھو، کیونکہ وہاں دشمن قتل ہوئے تھے اس سید کے جہاں محراب بنی ہے، تو قضاء حاجت وہاں کرو جا کر. سنیے یہاں تک. کہا کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو. کیا مسجد بنائے گا کون سا یہاں پہ سید اس بیابان میں؟ نام کیا ہے؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم. میں نے کہا ٹھیک ہے، خدا کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے،
لیکن نام تو بتاؤ کیا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. اب سید تھا, میں نے بھی کہا نوجوان سے کیا بحث کروں, کہیں گا تم مجھ سے ایک وعدہ کرو حاج احمد عسکری کہ جب یہ مسجد بن جائے گی تو تم یہاں پر کتابیں, لائبریری بھی بنے گی, لائبریری کے لیے کتابیں تم تحفے میں دو گے. کہا 3 شرطیں ہیں اس کی سید, 3 شرطوں پہ دوں گا. کہا بتاؤ. کہا کہ سب سے پہلے تو میں زندہ رہوں. کہا انشاءاللہ زندہ رہو گے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کے. اچھا یہ ایک حضرت کا ایک طریقہ ہے. علامہ مجلسی کے والد کو جو تشرف حاصل ہوا تھا اس میں علامہ مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی سمجھ گئے کہ یہ حضرت حجت ہیں, اور کبھی کبھی اختیار امام کی ولایت ہے, کبھی خبر نہیں ہونے دیتے کہ میں تمہارے زمانے کا امام ہوں. کہا کہ بالکل انشاءاللہ زندہ رہو گے. کہا دوسری چیز یہ کہ میں اپنی طاقت کے مطابق کتاب ہدیہ کروں گا, 1 یا 2, 1 بھی ہوگی میں ہدیہ. کہا ٹھیک ہے. کہا تیسری چیز مسجد بنے تو صحیح. کہا مسجد بنے گی اور تم بھی زندہ رہو گے. سرکار بیابان ہے, یہ کب آباد ہوگا؟ صحرا ہے. اور پھر اس نے کہا, حاج احمد عسکری نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں. جب کہا میں وعدہ کرتا ہوں سید آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا, کہتے ہیں اب سید آگے بڑھا اور اس نے مجھے گلے سے بھینچ کر لگایا, اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے خدا حافظ. میں نے بھی خدا حافظ کہا, آیا سڑک پہ آیا, بات کی, ہاں بھائی کیا ہو گیا کام؟ میں نے کہا ہاں میں. تو دیر کیوں لگی؟ میں نے کہا تم بتاؤ گاڑی صحیح. کہا گاڑی اچھی ہو گئی, صحیح اب چلیے. دیر کیوں لگی؟ کہا 2 منٹ کا کام تھا, قضا حاجت تو خیر, لیکن میں یہ سید نے وہاں روک لیا تھا مجھے, عجیب ٹینک کے زمانے میں نیزہ, اور بہرحال بات اس نے ایسی کی. میں گفتگو کرنے لگا. کہنا کہاں پر؟ کیا یہ سامنے؟ کہاں پر؟ کہ یہاں تو ہم نے کسی کو دیکھا نہیں. اب بیابان ہے, عام آدمی ہو تو چلنے میں 10 منٹ میں غائب ہو سکتا ہے, نہیں آدھے گھنٹے میں بھی غائب نہیں ہو سکتا. پیدل جائے گا, کوئی گاڑی نہیں. کہا یہاں پر. اب کہہ رہے ہیں سید جناب احمد عسکری کہہ رہا ہے میں پریشان, گاڑی میں بیٹھا, میرے منہ پر چھینٹے دیے گئے, پانی دیا گیا, اور میں بالکل سن. زیارت کی حضرت معصومہ کی, گئے جمکران, آپ سب جانتے ہیں مسجد جمکران گیا زیارت کے لیے. زیارت کے لیے گیا, نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا, تو میرے برابر میں ایک سید جس کے پاس سے عجیب خوشبو آ رہی تھی, اور اس نے مجھے ایک نصیحت کی. سید شیخ احمد عسکری نے نہیں بتایا کیا نصیحت, اس نے مجھے نصیحت کی. جب نصیحت کی تو اس کے پاس سے وہی آواز تھی جو سید کی تھی, لیکن شکل دوسری تھی اس کی, اور عجیب خوشبو تھی اس کے پاس سے. کہا کہ پھر میں نے گفتگو کی. جب میں آیا میں نے کہا کہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. کہ کون؟ آپ تو اکیلے بیٹھے تھے. تو کہا کہ اس نے جو مجھ سے گفتگو کی اس کے بعد میرے بدن پہ ایسی کپ کپی اور تھر تھری تاری ہوئی کہ میں گر پڑا اور ہوش میں آیا. لوگوں نے پانی ڈالا, گاڑی میں بٹھایا. خیر جب احمد عسکری تہران گئے تو وہاں کے ایک بڑے بزرگ عالم سے ملے, واقعہ بتایا. تو اس عالم نے کہا کہ شک نہیں کرو, یہ تمہیں دیدار نصیب ہوا, تم خدمت میں پہنچے ہو حضرت کی. اور اس کے بعد جب مسجد بنی وہ وہاں پر آئے تو کہا مسجد کس نام سے بنے گی؟ سید یہ تو بتاؤ مسجد کس نام سے بنے گی؟ کہا مسجد بنے گی امام حسن مجتبیٰ کے نام سے. اور بنائے گا کون؟ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ دوبارہ آئے زیارت کے لیے, دیکھا وہاں مسجد بنی ہے. کہا مسجد کون سی مسجد ہے, نام کیا ہے؟ کہا مسجد امام حسن مجتبیٰ. اب ان کو جھٹکا لگا. کہا بنائی کس نے ہے؟ کہا ید اللہ رجبیان نے. اس سید نے کیا کہا تھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ رجبیان. کہتا ہے میں تہران گیا, 400 کتابیں میں نے اپنی ذاتی مال سے خرید کر اس کتاب خانے کو ہدیہ کی, اور وہ مسجد اب بھی الحمدللہ موجود ہے. اور قوم کے بڑے بڑے اساتذہ وہاں پر پہلے نماز پڑھاتے تھے, اب کا نہیں پتا مجھے, 12 نماز جماعت ہوتی ہے. اور یہ نقل کیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گل پیگانی نے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ ہمارے اعمال پر ناظر ہیں اور تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وقت بہت ہو گیا, بس یہاں پر میں بات کو ختم کروں. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں جلدی گھڑی کی طرف دیکھ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا.